اس سیگمنٹ پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا ڈریس کوڈ جو ہے اس کی امپورٹنس ہے ہماری لائف پر، اور کلچرل جو ہے سینسٹیویٹی کتنی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، رسپیکٹ کتنی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے ہماری ڈریس کوڈ کے ساتھ۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے امیج کنسلٹنٹ حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ حامد صاحب، یہ بتائیے گا کہ ڈریس کوڈ جو ہے اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے ہماری لائف میں؟ دیکھیں، ڈریسنگ سے ہم اپنے بارے میں جو لباس ہے اس کی انسان کی پہچان ہوتا ہے، اور جو بھی آپ اس سے آپ میسج دیتے ہیں تو جسے کہتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن۔ تو نان وربل کمیونیکیشن میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، یہ سارے میسج آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ اگر آپ ڈریسنگ پراپرلی کریں گی تو آپ رائٹ میسج دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب کسی سے ملتے ہیں تو پہلے 7 سیکنڈ میں ہی وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے کیا میسج دے رہے ہیں۔ لیٹس سے فار ایگزامپل، آپ کامیاب لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے، آپ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے، آپ ٹرسٹ ورتھی کریڈیبل لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے، آپ پاورفل لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے۔ اس سے پہلے جب منہ سے آپ ایک لفظ بھی بولیں، آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں۔ تو نان وربل کمیونیکیشن جو ڈریسنگ کی ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور سب سے پہلے یہ دیکھی جاتا ہے۔ اچھا حامد صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی اداکارہ اور ماڈل نے یہ بات کی ہے کہ ڈریس کوڈ جو بھی آپ پہنیں یہ آبویسلی ہر انسان کی مرضی ہوتی ہے، تو پھر یہ کلچرل سینسٹیویٹی اور رسپیکٹ کس طرح کتنی امپورٹنس دیتی ہے ہمارے ڈریس کوڈ کی وجہ سے، اور یہ کتنا بڑا ایلیمنٹ ہے ہمارا ڈریس ہمارے رسپیکٹ جو ہے اس کو گین کرنے میں؟ دیکھیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے جو مائرہ نے بات کی ہے کہ دیکھیں، جب آپ جو ہے وہ اپنا یہ کلچر ہے آپ کا ہیریٹیج ہے، تو اس میں جب آپ آپریٹ کرتے ہیں، اس میں جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو آپ نے کلچرل سینسٹیوٹیز کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنی ہیریٹیج کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنی تہذیب کو دیکھنا ہے، ثقافت کو دیکھنا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا، ڈو ان روم what Romans do۔ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں کا آپ کو کلچر جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس سے دیکھیں، جو فورن ڈگنیٹریز آتی ہیں، خواتین کی بات کرتا ہوں، ہلری کلنٹن جب آئیں تو انہوں نے حجاب اپنا اسکارف پہنا، اینڈ جو ان کا لباس تھا وہ بڑی ہائی نیک لائن تھی۔ اس طرح جب کیٹ آئیں اپنا سے انگلینڈ سے پرنسس، اینڈ شی واز ویئرنگ پاکستان کی جو ہمارا کلچر ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنا جو ڈریس پہنا وہ انتہائی شوئنگ رسپیکٹ۔ تو آئی وڈ سے کہ ڈیفینیٹلی شو رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہم لوگ ہیں، تو ہمیں ڈیفینیٹلی ہمارے اپنے کلچر کو، اپنی ہیریٹیج کو، اپنی ہسٹری کو رسپیکٹ شو کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ اگر ہم جو ہے وہ ایک ایسا لباس پہنیں گے کہ جو it will not resonate with our culture and traditions, then I would say کہ definitely you would raise kind of flags کہ یہ بندہ کیوں کر رہا ہے۔ اور موسٹلی میں نے دیکھا جو لوگ ایسے کرتے ہیں یعنی کلچر میں ڈفرنٹ لباس پہن کے، وہ ایکچولی اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، وہ اٹینشن سیک کر رہے ہوتے ہیں۔ آئی آلویز سے کہ اٹینشن ساری آپ پہ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کے لباس پہ ہونی چاہیے۔ آپ کو لباس کی وجہ سے اٹینشن حاصل نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اپنے کانٹینٹ کی وجہ سے، آپ کی پرسنالٹی یا آپ کا جو بھی ایجنڈا ہے، جو بھی آپ کا کانسیپٹ ہے، جو چیز بھی آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں، اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، آپ کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کے لباس پہ۔ حامد صاحب، ابھی حال ہی میں کراچی میں جو ہے ایک فیشن ویک کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے کلچر سے ٹوٹلی ہٹ کے جو ہے جو ہماری ماڈلز ہیں انہوں نے کپڑے پہنے ہیں، جس پر عوام بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ تو کیا ایسی ضرورت ہے، ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ ہم نے بات کی، بہت ساری ایسی پاکستان کی اداکارائیں ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ پیار دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی کام کی، ان کے کام کی وجہ سے، اور ان کو ریسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ایک ان کی پرسنالٹی میں جو آ رہا ہے، ان کو جو لوگ ریسپیکٹ دے رہے ہیں۔ زیادہ وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ عوام کہتے ہیں یہ والی جو ایکٹریسز ہیں نا، یہ ریویلنگ کلوتھس نہیں پہنتی ہیں، ان کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا کام بھی اچھا ہے، لیکن کام کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے کلچر کو بھی لے کر چل رہی ہیں۔ دیکھیے، میں تو I'm a big believer. I spent a lot of years, 25 years in New York. New York تو آپ کو پتا ہے کہ فیشن کیپٹل آف دا ورلڈ ہے، فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ ہے، اینڈ all fashion happens from there, all fashion starts from there. دیکھیں، فیشن کی جو دنیا ہے نا، وہ ایک اور دنیا ہے،
اور اس میں جو ہے وہ اس کے ڈائنامکس اور ہیں, وہاں پہ جو دکھایا جاتا ہے, جو ماڈلس ہیں وہاں پہ سارا جو کچھ بھی ان کا the way they present everything, اس سے ہم یہ چیز اخذ نہیں کر سکتے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. تو جیسے فلم میں بہت کچھ چلتا ہے, بہت کچھ دیکھتے ہیں ہم, سارا کچھ ہے, لیکن بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ایز پرسن جو لیسن پاکستانی ہیں, اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے, ہم یہاں جاتے ہیں پاکستان میں کیسے ڈریسنگ ہونی چاہیے, پرٹیکولرلی جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارا ایک امیج ہے, پاکستانی امیج ہم کیری کرتے ہیں, تو آئی تھنک وی شوڈ بی ویری سینسٹیو ٹو دیٹ. So I think it's a highly personal thing, اور لوگوں کو رسپیکٹ شو کرنی چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ نے کسی ویلسٹی میں آپ کو ملتا ہوں تو میں آپ کو رسپیکٹ کیسے شو کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو میم کہوں گا, میں اپنا جھک کے ملوں گا؟ How should I show respect? The only way to show respect to a person or to entity or to a company is this, کہ آپ properly dressed up ہو کے جائیں. اگر آپ properly dressed up ہو کے نہیں جائیں گے تو then you are not showing respect, کیونکہ منہ سے کوئی مانتا نہیں ہے. آئی وڈ سے کہ جو آپ کا ڈریس ہے وہ ڈیفینیٹلی, ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پروفیشن کیا ہے, آپ کی پوزیشن کیا ہے, آپ کہاں آپریٹ کر رہے ہیں, اس کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پھر آپ کی باڈی شیپ ہے, پھر آپ کی کلریشن ہے, آپ کی آئی کلر ہے, ہیئر کلر, اسکن ٹون ہے, اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے, واٹ ایور یو آر دیئر ٹو موو, وہ ڈریس جو ہے اس کو دیٹ شوڈ ہیلپ یو ٹو موو یور ایجنڈا فارورڈ. بالکل. اچھا, ورک پلیس میں پروڈکٹیوٹی میں کتنا زیادہ ڈریس کوڈ جو ہے امپیکٹ ڈالتا ہے؟ یہ بھی چیز ہے کہ جب ہم نے اچھا پہنا ہوتا ہے تو ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ ذرا بوسٹ اپ ہوا ہوتا ہے, ہمیں خود بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آج ہم جو ہے اچھے لگ رہے ہیں, اور پھر ہماری جو وائبز ہیں وہ بھی اچھی ہو جاتی ہیں, ہم خود اچھے ہیں, اور انرجی بھی ایک آ رہی ہوتی ہے کہ آج جو ہے جو ایک پوری پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے ہماری. لیکن کانفیڈنس میں نے ایک ریسرچ کی ہے, فور دا لاسٹ 20 years ریسرچ اسٹل سیز دا سیم تھنگ. کانفیڈنس صرف دو چیزوں سے آتا ہے میم. ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے, آپ کی ویلیو پروپوزیشن کتنی اسٹرانگ ہے, آپ کا اسکل سیٹ کتنا اسٹرانگ ہے, اس سے کانفیڈنس آتا ہے. فار ایگزامپل آئی ایم دا ڈریسنگ پرسن اینڈ آئی ہیو کانفیڈنس بیکاز آئی ہیو دا نالج اباؤٹ ڈریسنگ. آپ ایک ہوسٹ ہیں, آپ کے پاس نالج ہے کہ ہاؤ ٹو انگیج یور گیسٹ اینڈ آسک کوسچن, اینڈ دیٹس ویئر دی کانفیڈنس کم فرام. تو جو بھی آپ کی کور کمپیٹنسی ہے اس سے کانفیڈنس آتا ہے. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کانفیڈنس آتا ہے کہ ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف. ابھی جو آپ نے بات کی, اب لیٹس سے فار ایگزامپل لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, جس دن بیڈ ہیئر ڈے ہوتا ہے, ڈنٹ گیٹ دا ہیئر رائٹ, تو اس دن چاہے آپ نے جتنی مرضی اچھا لباس پہنا ہو, ایسا لگتا ہے کہ یار آئی ڈونٹ لک گڈ ٹوڈے. خواتین میں تو بہت ہی یہ چیز ہے نا. بالکل. اچھا, اسی طرح جس دن آپ کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے یا آپ سمجھیں کہ آپ نے کمبینیشن صحیح نہیں پہنا ہوا, تو اندر سے آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ یار آئی ڈونٹ لک گڈ. اچھا, وہ افیکٹ کرتا ہے ریگارڈلس کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ والی بندی ہیں, کتنے کانفیڈنٹ والے بندے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کی پرسنل پریزنٹیشن پلس آپ کی کور کمپیٹنسی اور آپ کی اسکل سیٹ سے ہے. تو دوسری بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, آپ نے نا اچھا لگنا یہ نہیں کہ آپ ایک دن اچھے لگیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پاکستان میں نہیں کہوں گا, دنیا میں بھی ایسی ہے اکثر, ایک بندہ بہت اچھا لگتا ہے ایک دن, اور دوسرے دن سم واٹ اچھا لگتا ہے, اور تیسرے دن کہتے ہیں یہ وہی بندہ ہے. تو کنسسٹنسی فیکٹر نہیں ہے. آئی وڈ سے کہ آپ ایک برانڈ ہے, پرسنل برانڈ ہے, وہ صرف اسی صورت میں پرسنل برانڈ بن سکتے ہیں کہ آپ کی کنسسٹنٹ لک ہو. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے ہر روز سوٹ ہی پہننا ہے. آپ اگر کیجول پہنے اس میں بھی آپ کو اچھا لگنا چاہیے, اگر آپ نے سیمی کیجول پہنا اس میں بھی آپ کو اچھا لگنا چاہیے, اگر آپ نے ایسٹرن شلوار قمیض پہنی ہے اس میں بھی آپ کو اچھا لگنا چاہیے. تو آپ کو یہ ساری جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ہے کہ آپ نے پرسنل برانڈ لگنا ہے. اگر آپ پرسنل برانڈ لگیں گے تو آپ کی ویلیو ہوگی, مارکیٹ میں ویلیو ہوگی, پیپل ول لسن ٹو یو. دیکھیں, آج کل اتنی انفارمیشن فلو ہے, یعنی کہ وہ ہے نا, فیس بک ہے اور ہماری جو سوشل میڈیا میں ایسے کرتے جاتے ہیں, ایک دم ہم رکتے ہیں. ایک بندہ جو ہے, یہ بندی جو ہے وہ پاورفل نہیں لگ رہی, وہ اپنا اس کا میسج جو ڈریس پراپر میسج نہیں ہے, وائی شوڈ آئی لسن ٹو, وائی شوڈ آئی اسٹاپ. آئی وڈ سے جو بھی آپ کرتی ہیں, جو بھی آپ کرتے ہیں, آپ نے اپنے لباس سے وہ میسج دینا ہے اور کنسسٹنٹ میسج دینا ہے. بالکل, جیسے ابھی آپ نے بات کی ایسے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات لوگوں کا کانٹینٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے اور نیچے ان کو جو کریٹیسزم مل رہا ہوتا ہے وہ اس چیز پہ مل رہا ہوتا ہے کہ اگر اتنی تیاری کر لی تھی تو کچھ ڈھنگ کا پہن بھی لیتی. لٹرلی اس طرح کے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور کنسسٹنسی واقعی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ اپنی کولیگ کو کہ جب میں بوڑھی ہوں گی نا, میں تب بھی بہت زیادہ کلاسک جو ہے نا بوڑھی ہوں گی, مطلب میں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ مینٹین رکھنا ہے. اینڈ شی سیڈ کہ اچھا, میں نے کہا ہاں دیکھ لینا. اور انہوں نے کہا کہ رسپانسبلٹیز بڑھ جائیں گی, تم خیال نہیں رکھ سکو گی ان چیزوں کا, کیسے کرو گی.
اینڈ آئی سیڈ کہ جو نو میٹر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, اگر میں جو ہے اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کو اس طرح سے گروم کروں, اور کنسسٹنسی جس طرح آپ نے بات کی بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے, تو خواتین کو اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنا ایک گیٹ اپ رکھا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ ایک ہی طرح کی ڈریسنگ رکھنی ہے, آپ کچھ بھی پہنیں, بس آپ کو اچھا لگنا جو ہے وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کیری کس طرح سے کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری وارڈروب میں بہت سارے کپڑے ہیں, بہت سارے ان نیسیسری کپڑے ہیں. خواتین کسی خاتون سے پوچھا وہ کہتی ہے وہ وہ وارڈروب اپنے جو بھی کلوزٹ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, کہتی ہے ٹنز آف کلوتھ بٹ نتھنگ ٹو ویئر. وہ ایکچولی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آج میں کیا پہنوں. اچھا اس کا سارا وارڈروب جو ہے نا مش ماش ہے, یعنی اس میں بلاؤزز پڑے ہوئے ہیں, اس میں پینٹس ہیں, ٹراؤزرز ہیں, اس میں ڈفرنٹ چیزیں ہیں. شی گاٹ ٹنز آف کلوتھ, لیکن اس میں کوئی نہ رائم ہے نہ کوئی ریدم ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے یہ فارمولا میں بتاتا ہوں کہ 5 پیس آف ڈریسنگ ہے, اگر آپ اس فارمولے کے مطابق اپنا جو ہے وارڈروب بنائیں گی, مین اور وومن ڈزنٹ میٹر, آئی تھنک یو ول ہیو اے ویری آئی وڈ سے ورکیبل وارڈروب. تو پہلی بات ہے کہ جو کلرز آپ کے اوپر اچھے لگتے ہیں صرف وہی کلرز ہونے چاہیے. آپ کبھی بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ایک پریشر میں آ کے آپ نے کوئی چیز خرید لی, آپ مارکیٹ میں گئی, شاپ میں گئی, آپ وہ چیز اچھی لگی, اس کو آپ نے ریئلائز کیا اوہ یہ تو کلر ہی میرے کو اچھا نہیں لگتا, جسے کہتے ہیں وہ امپلس بائنگ جو ہے. آئی وڈ سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کلر کون سا اچھا لگ رہا ہے. سارے کے سارے کپڑے جتنے آپ کی کلوزٹ میں ہیں دے مسٹ لک گڈ یو کلر وائز, اگر ادروائز یو آر ویسٹنگ منی. اور اللہ نے ہمیں جو دیا آئی کلر ہے کلر اسکن ٹون ہے, جو پاکستانی ہماری اسکن ٹون ہے, اس کے اوپر سرٹن کلرز اچھے لگتے ہیں. 4 کلرز بہت اچھے ہیں جس میں بلیک ہے, بلیک از آلویز پاورفل. بلیک ہماری اسکن ٹون پہ چاہے ہم ڈارک ہیں, چاہے ہم میڈیم ہیں, چاہے ہم لائٹ ہیں, دیٹ لکس ایبسولوٹلی فینامینل. دوسرا ہے ڈارک نیوی. ڈارک نیوی میں مین اور وومن ڈزنٹ میٹر, وی لک ایبسولوٹلی اسٹننگ ان دس. پھر ہے چارکول گرے, اس کے بعد ایک میڈیم گرے جو میں نے پہنا ہوا ہے. یہ 4 ہیں اسینشل کلرز. ویمن کے لیے آپ ریڈ ایڈ کر لیں, اس کے ساتھ آپ لائٹ پنک ایڈ کر لیں, اس کے بعد آپ پرپل ایڈ کر لیں. تو دس از کلر پیلٹ. اس میں اگر آپ رہیں, اس کے ساتھ آپ کے بلاؤزز جو ہیں ان میں جیسے مین کی شرٹ ہیں, اس میں وائٹ شرٹ ہوگی, اس میں آپ کی بلو کی رینج ہے, اس کے بعد آپ کی گریز کی رینج ہے. اس کے بعد ٹائز ہیں, اگر مین میں ٹائز پہنتے ہیں تو 4 پاور ٹائز ہیں جس میں سالڈ کلر کی ٹائز ہیں, اس کے بعد پولکا ڈاٹس ہیں, اس کے بعد ٹیکسچر ٹائز ہیں, اور اس کے بعد ریپ ٹائز ہیں. اچھا اس کے ساتھ اگر آپ کمبینیشن کریٹ کریں گے, اور ساتھ میں اگر آپ ٹراؤزر تو ایسے اگر آپ نے سیمی کیجول کرنا ہے, آپ بلیزر لیس نیوی پہن لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ گرے اس کے ساتھ پینٹ پہن لیتے ہیں. اچھا اب کمبینیشن وائز یو کین کریٹ ٹنز آف کمبینیشنز ود دیس. اور آپ خاص طور پر خواتین میں تو یہ ہے کہ آپ ایکسیسریز ہیں آپ کے پاس, آپ کے پاس جیولری ہے, آپ کے پاس میک اپ ہے, آپ کے پاس شوز ہیں جو مین کے پاس اتنی اسپارٹمنٹ نہیں ہوتی. تو یو کین کریٹ ود فیو آؤٹ فٹس, یو کین کریٹ مینی آؤٹ فٹس. فوکس ہونا چاہیے. فوکس ہے کہ آپ نے نا زیادہ آؤٹ فٹ کریٹ کرنی ہے, اور مین آؤٹ فٹس جو ہیں جو مطلب سینٹرل پیسز ہیں وہ کم ہونے چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایکسیسریز بھی ہوتی ہیں, ہمارے پاس شوز ہیں, آپ بیگز ڈفرینٹ کیری کر سکتے ہیں. ہیئر اسٹائلنگ اگر آپ نے اس کو اگین پہنا ہے اور کچھ نہ کچھ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے کریٹیوٹی کی ہے, تو اس کے ساتھ آپ اپنی ہیئر اسٹائلنگ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں, اور ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ لک جو ہے وہ آپ کی کریٹ ہو جائے گی اس میں. اچھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں خواتین کے حوالے سے. یہاں پرنٹس پاکستان میں بہت پاپولر ہیں. جس خاتون کو دیکھو اس نے پرنٹ پہنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں نا پرنٹ ہیئر پرنٹ ہیئر پرنٹ ہیئر پرنٹ کمنگ آؤٹ آف دی ایئرس. اور باڈی نے بھی پرنٹ پہنا ہوا ہے, باس نے بھی پرنٹ پہنا ہوا ہے, جب آپ گھر جاتی ہیں تو میڈ نے بھی وہی پرنٹ پہنا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ نے پرنٹ پہنا ہے, سب 6, 7, 8 کلر اس میں چل رہے ہیں, تو آپ کی جو اسکن ٹون, آئی کلر, ہیئر کلر تو فکسڈ ہے نا, تو 6, 7 کلر آپ کو کیسے اچھے لگ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے پرنٹ پہنا ہوا ہے نا تو بہت بزی لگتا ہے. آڈینس آپ کی جو سامنے بیٹھی ہے اس کو صرف پرنٹ نظر آ رہا ہے, خاتون نظر نہیں آ رہی. تو ایکچولی آپ کا لباس نظر آ رہا ہے, سارا فوکس لباس پہ, آپ پہ نہیں, سارا فوکس آپ پہ ہونا چاہیے, نہ کہ لباس پہ ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سالڈ کلر میں آئیں. سالڈ کلر میں جیسے اب 2 خواتین ہیں پاکستان میں بڑی مشہور, جن کے نام آپ جانتی ہیں. ایک بے نظیر بھٹو ہیں, ان کو اگر آپ وارڈروب ابھی بھی نکال کے دیکھیں تو موسٹلی سالڈ تھی. اس کے وائٹ دوپٹہ تھا. اب ہنا رحمانی ہے, وہ دیکھیں شی ویئرز کلرز لیکن سالڈ کلرز میں ہیں. جیولری جو ہے وہ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ سی ہوتی ہے. تو یہ لک جو ہے نا, آئی تھنک دیٹ ول ورک فار پروفیشنل وومن ان دی پروفیشنل ارینا.
بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ابھی آپ نے پرنٹس کی بات کی ہے اور ونٹر بھی آ رہا ہے, تو ونٹر میں ہم کس طرح کے جو پرنٹس جو ہیں وہ چوز کر سکیں؟ پاکستان میں تو ابھی مارکیٹس جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں, پرنٹس ڈفرینٹ طرح کے, ڈارک بھی ہیں, کچھ تو ایسے ہیں کہ جس میں آپ والی بات ہے کہ صرف پرنٹ ہی نظر آئے گا, ہر جگہ پھول ہی پھول ہوں گے اور آپ جو ہے بیچ میں کہیں الگ سے ہی نمودار ہو رہے ہوں گے, غور کر کے دیکھنا پڑے گا کہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. تو کس طرح کے ونٹر ڈریسنگ پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ونٹر میں ہم کس طرح کی ڈریسنگ کریں, پرنٹس کس طرح کے ویئر کریں؟ دیکھیں ونٹر ہمارے پاکستان میں تو لوگوں کو ونٹر کی سمجھ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اتنا کوئی ونٹر اس طرح جیسے یورپ میں ہوتا ہے. تو دو پیپل فگر اٹ آؤٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ونٹر میں آپ نے اپنے کو وارم کیسے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اچھا کیسے لگنا ہے. دیکھیں کانسیپٹ ہے لیئرنگ کا. اگر آپ لیئرنگ کا کانسیپٹ استعمال نہیں کریں گے یا کریں گے تو آپ جتنے مرضی جو مرضی لباس پہن لیں آپ سردی میں چھٹتے رہیں گے. تو لیئرنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے تھرمل, یہ سخت سردی کی بات کر رہا ہوں, جب سخت سردیاں ہوتی ہیں پہلے آپ تھرمل پہنیے نیچے, اس کے بعد ایک لیئر تو یہ آ گئی, اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بلاؤز پہننا ہے, شرٹ پہننی ہے, قمیض پہننی ہے, ایک لیئر وہ آ گئی آپ کی. اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے کوٹ پہننا ہے تو لیئر وہ آ گئی. یہ جو اونی قسم کے سویٹرز ہیں یا جو فلفی قسم کی جیکٹس ہیں, دیکھیں یہ تو مطلب اٹ ڈزنٹ گیو یو اینی پرسنالٹی, ایکچولی اٹ ٹیکس اوے فرام یو. اگر کسی بندے نے, خاتون نے, مرد نے اونی سا سویٹر پہنا ہوا ہے, وہ اتنا موٹا سا سویٹر پہنا ہوا ہے, اس کے اندر وہ سارے موٹیف بھی چل رہے ہیں, تو ایکچولی ساری پرسنالٹی جو ہے نا دیٹ گیٹس ڈسٹرائڈ دیئر. تو آئی وڈ سے کہ اس میں سلیک قسم کے سویٹرز ہوں, اس میں جیسے آپ کم چیزیں لیں لیکن کوالٹی والی چیزیں لیں. فار ایگزامپل کیشمیر کا سویٹر ہے, اگر آپ نے وی نیک لیا ہے یا ٹرٹل نیک لیا ہے, آئی تھنک دیٹ ول گو ود اے لاٹ آف کمبینیشنز. تو آپ نے اس طرح کی کلودنگ کرنی ہے, اس طرح کی اپنی ڈریسنگ کرنی ہے کہ آپ وارم بھی رہیں اور ساتھ ساتھ آپ اچھے بھی لگیں. اچھا اب لاسٹ بات یہ ہے کہ جب خواتین جاتی ہیں پارٹیز وارٹیز میں, شادیاں ہوتی ہیں سردیوں میں, تو دیکھ رہا ہوتا ہے بیچاری وہ شی سو انکمفرٹیبل. تو لانگ کوٹ کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں ہے, جو کہ آئی تھنک ایوری باڈی شوڈ ہیو اے گریٹ ون لانگ کوٹ ان دیئر کلوزٹ. کہ ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھی تیار ہوئی ہیں, آپ نے جا رہی ہیں, یو شوڈ ڈیزرو اٹ, ایک پارٹی انوائرمنٹ میں جا رہی ہیں, تو لازمی بات ہے آپ نے کوئی اونی کپڑے, موٹے کپڑے تو نہیں پہننے وہاں پہ. لیکن جب آپ جاتی ہیں, جب وہاں جاتی ہیں تو اس وقت آپ نے, اگر آپ کے پاس لانگ کوٹ ہے تو لانگ کوٹ لے لیں, وہاں جا کے اتار دیں لانگ کوٹ. میں بھی اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ فلفی سی وہ موٹر سائیکل جیکٹ پہن لیتے ہیں, نیچے سے سوٹ پہنا ہوا ہے. ابھی آئی وڈ سے کہ سردیوں میں اچھا لگنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. کہ سردی کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ میں اچھا نہ لگوں. تو دیز آر دی ٹپس دیٹ آئی کین گیو یو کہ لیئرنگ کا کانسیپٹ کریں اور لانگ کوٹ لیں. لانگ کوٹ اور لیئرنگ, اور یہ بہت زیادہ میٹر بھی کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سردیاں ہمارے پاس آتی بھی کم ہیں, تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھا دکھیں, اور جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب پارٹیز میں جا رہے ہیں یا باربیکیو نائٹس ہیں, ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں, تو اچھی ہم پکچرز بھی کلک کریں. سوشل میڈیا کہہ رہا ہے, لوگ ڈالتے بھی ہیں, تو اس میں یہ چیز بہت زیادہ جو ہے میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ چلیں ٹائم ہمارے پاس کم اس کے لیے آتی ہیں سردیاں, تو اس میں ہم کتنا اچھے سے خود کو کیری کر سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, اپنے جو اچھے مومنٹس ہیں ان کو کیپچر کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کوٹس کی بات کی, تو کس طرح کے جو لانگ کوٹس ہیں ہمارے پاس ہونے چاہیے کلر میں, کیونکہ کیمل کلر جو ہے وہ عموماً جو ہے سردیوں میں یوز ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہر کسی پر سوٹ کر جاتا ہے یا اس کے لیے بھی ہماری جو اسکن ٹون ہے وہ میٹر کر رہی ہوتی ہے؟ اسکن ٹون ہیوجلی میٹرز. کوئی بھی گارمنٹ میم اگر آپ نے پہننا ہے نا, تو اگر آپ کی کلریشن پہ, آپ کی آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون پہ وہ فلیٹنگ نہیں ہے تو آئی تھنک سے ویسٹ آف منی. اچھا ابھی آپ نے کیمل کی کلر کی بات کی. کیمل کلر ایکچولی گوروں کے اوپر اچھا لگتا ہے. یہ سارا گوروں کا کلر ہے, گوروں کا پیلٹ ہے. جیسے وہ آٹم کے لیوز ہوتے ہیں نا, اس میں جو کلرز ہوتے ہیں وہ سارے گوروں کے کلرز ہیں. فار ایگزامپل اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں گرینز ہوتے ہیں, اس میں آلوز ہوتے ہیں, اس میں اورنجز ہوتے ہیں, اس میں براؤن کی شیڈ ہوتے ہیں, ٹین کی شیڈ ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے کلر صرف گوروں کے اوپر چلتے ہیں. لیکن گورے جو ہے نا, جب پاکستانی جس کی اسکن جو ہے تھوڑی سی وائٹش ہے, اس میں میں گورا ہوں. ایکچولی وہ گورا گوری نہیں ہے, کیونکہ اس کی آنکھیں گوری نہیں ہیں, اس کے بال گورے نہیں ہیں. تو آپ کو گورا ہونے کے لیے 3 پیرامیٹر آپ کو فٹ ہونا پڑتا ہے. اچھا اب کسی گورے کو اپنے ڈریس اپ کرنا ہے تو آپ آٹم کے لیوز کا بیرل لیں, اس میں ڈال دیں, اس کو گورا ول بی ڈریسڈ پراپرلی فار دیٹ. تو یہ جتنے کیمل کے کلر ہیں, جتنے براؤن کے کلر ہیں, یہ گوروں کے کلر ہیں. آئی وڈ سے کہ اگر لانگ کوٹ کی بات ہو رہی تھی خواتین کے لیے, مردوں کے لیے, آئی وڈ سے بلیک میں جائیں. بلیک کی سکین, بلیک ول نیور گو آؤٹ آف اسٹائل. یو نو, میں فرام نیو یارک میں کہتے ہیں کہ آئی لو بلیک انٹل دے کم ود اے ڈارکر کلر.
تو بلیک جو ہے وہ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں اولڈ منی لک ہے, اولڈ منی لک ہے, اٹس ناٹ اے نیو منی لک, یعنی یہ ہمیشہ ایور گرین پیس ہے. تو آئی وڈ سے کہ بلیک آپ کنسیڈر کریں اس کے لیے, لانگ کوٹ کے لیے. اس کے علاوہ آپ ڈارک نیوی لے سکتی ہیں, یہ ایک بڑا اچھا کلر ہے. چارکول گرے لے سکتی ہیں. یہ 3 کلر میں اگر رہیں تو یو آر سیف. And I think they will look great with whatever other outfit you're going to be wearing. کیونکہ آپ اس لیے اپنے آؤٹ فٹ تو پہننی ہے اس کے نیچے کچھ, تو I think that will be a great combination. اور سردیوں کی آپ نے بات کی کہ سردیاں بڑی لائک یہاں پاکستان میں کچھ دنوں کے لیے آتی ہیں. دیکھیں آئیڈیا وارڈروب کا یہ ہے کہ جن دنوں میں سخت سردی ہے اس کے لیے بھی آپ کا وارڈروب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب لانگ اوور کوٹ جو ہے وہ آئی تھنک اٹ وڈ لاسٹ یو 20 years. آپ کو بار بار بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بنا لیں, اس کے بعد سردیوں میں پہنیں, انجوائے کریں, اور اس کے بعد اس کو آپ پیک اپ کر کے رکھ دیں اگلی سردیوں کے لیے. تو یہ بھی ایسی آئٹمس ہیں کہ آئی تھنک دیز آر کلاسک آئٹم اینڈ ایوری بڈی شوڈ ہیو اٹ. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب جیسا ونٹر آ رہے ہیں اور پھر کیپس کچھ لوگ جو ہے نا پسند کرتے ہیں. اوبیسلی کیپ تو ہم لیتے ہی ہیں, تو اسٹائلش وے میں کس طرح سے ہم کیپس جو ہیں وہ کیری کر سکتے ہیں. ہیئر اسٹائلنگ اگر ہم پارٹی پہ جا رہے ہیں تو, اور ہم کیپ بھی لینا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا اپنے جو لک ہے اس کو ڈفرینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, تو کیپ کے ساتھ ہم بالوں کو کس طرح لے کر چلیں, اور پھر وہی کلرز جو ہیں کیپ میں بھی وہی جائیں گے. Actually, I tell you this, the hardest thing is کہ آپ کیپ پہن کے اچھے لگے. hardest thing is this. Exactly. تو آپ hardest thing کیوں کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اتنے بال اپنی محنت سے بنائے, یہ کیا وہ کیا, اب آپ نے اس کی بڑی ٹوپی رکھ دی ہے. ایون یہ مرد حضرات ہیں جب شلوار پیس پہنتے ہیں ساتھ میں عجیب سی ٹوپی پہن لیتے ہیں. کل ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے تو کہنے عامر صاحب یہ دیکھیں میں وائٹ پہنتا ہوں, اس کو میں ریڈ ٹوپی پہنتا ہوں تو کیسا لگتا ہوں. تو میں نے کہا سر آپ خود بتا دیجیے کہ آپ کیسے لگتے ہیں. یعنی آپ نے ریڈ ٹوپی پہن لی ہے, اس کا مطلب سب سے بڑا فوکس آپ کی ریڈ ٹوپی پہ جائے گا, آپ نظر نہیں آئیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو ہے نا ہیٹ کا کانسیپٹ وہ ہے امریکن اور انگلینڈ کا کانسیپٹ ہے. جو ہیٹ ہوتا ہے پراپر ہیٹ ہوتا ہے, اسٹرا ہیٹ ہے, یا اس کے ساتھ مطلب اس کے سارا وہ پورے ڈریس کے ساتھ وہ ایک اٹس ویری کمپیٹیبل ود دیٹ. تو یہاں ہمارے یہ کہ اونی ٹوپی پہن لی, نیچے سوٹ پہن لیا, اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو آئی وڈ سے کہ اس کے لیے آپ جو ہے نا پاکستان میں I don't think it's going to work. یہ کیپ ویپ ہیٹ ویٹ چھوڑ دیں, اور ایک فنی سی کیپ پہن لی, الٹی کیپ پہن لی. بھائی الٹی کیپ کیوں پہنی ہوئی ہے اس سے پوچھو, like I like the, what do you like it? What are you trying to say? آپ اٹینشن سیکھ کریں, پوری پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ ریڈ کیپ ہے, اب سردیاں آئیں گی تو طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی کیپس پہنے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. کچھ بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہوں گی, کچھ بہت زیادہ فنی لگ رہی ہوں گی. تو کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ سردی لگ رہی ہے, اور مائیں بہت زیادہ پوزیسو ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے کیپ تو کرنی ہی کرنی ہے. اچھا اس کے علاوہ ہوڈیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ بھی چلتا ہے ونٹر میں, تو وہ کس طرح سے ہم کیری کریں. ہوڈیز جو ہے نا وہ دے آر ویری گڈ. ہوڈیز اگر آپ نے ایک بلیک ہوڈی پہنی ہوئی ہے, اس کی نائس کی شیپ ہے, یہ نہیں کہ بہت کھلی سی ہے, اوپر سے ایسے لگ رہی ہے جیسے آپ کا سائز ہی فٹ نہیں ہو رہا, سلیک قسم کی لک ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ کی لک ہے. تو لیکن سوال یہ بات ہے کہ آپ پہنا کیا ہے آپ نے, آپ کیجول لک میں ہوں گے نا ہوڈی کے ساتھ, آپ فارمل لک میں تو نہیں جا سکیں گے. اس کے نیچے آپ سوٹ تو نہیں پہن سکتے کہ 2 پیس سوٹ یا ٹائی وائی تو نہیں لگا سکتے. تو اس کے ساتھ اگر آپ نے جینس پہنی ہے, نائس چینوز پہنے ہوئے ہیں, نائس آپ نے فلینل کی شرٹ پہنی ہے, آئی تھنک یو لک ایبسولوٹلی گریٹ. وہ آپ کی آؤٹ فٹ ٹھیک ہے باہر جانے کے لیے. خواتین کے بھی بالکل ٹھیک ہے. لیئرنگ کا کانسیپٹ خواتین میں بڑا ہونا چاہیے, پاکستان میں لیئرنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر آپ نے فلینل کی لمبی شرٹ پہن لی ہے, آپ ہمارے کلچرلی اوکے ہے, آپ نے سائز کا کھلا رکھا ہوا ہے, لمبی شرٹ ہے, اس کے نیچے آپ نے ایک اور لیئر لگائی ہوئی ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک لیئر کر کے اس نے آپ کو ہوڈی پہنی ہے یا کس طرح کی پہنی ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے پھر وہ جینس پہنی ہے ساتھ میں, یا آپ نے ٹراؤزر پہنا ہے ساتھ میں, پھر اپنے جاکر پہنے ہوئے جو بڑے میچنگ جاکرز ہیں. آئی تھنک یو کین لک فینٹاسٹک. تو دیکھیں آپ نے اوکیزن کے حساب سے پہننا ہے, لیکن آپ ایسا مکس اینڈ میچ نہ کریں کہ which doesn't make sense. If that's going to happen, then you should look like very clownish نا. آپ clownish تو نہیں لگنا چاہتے, آپ تو لگنا چاہتے ہیں کہ جائیں آپ کی کہ آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اتنی محنت سے گھر میں تیار ہوتے ہیں. تو اسی میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنی وائف سے مت پوچھیں میں کیسا لگ رہا ہوں. وائف تو ہمیشہ یہ کہ یو میری جان آپ تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں. آپ پوچھیں میرر سے, میرر پہ سامنے جائیں, میرر ول نیور لائی, وہ آپ کو بتا دے گا آپ کیسے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. امیج کنسلٹنٹ حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اتنی اچھی باتیں آپ نے بتائیں, اتنے سارے ہمیں جو ہے آئیڈیاز دیے کہ کس طرح سے ہم اپنی جو وارڈروب ہے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں, اور کس طرح کے کلرز جو ہیں ہم چوز کر سکتے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ چلیں گے بھی, لانگ لاسٹنگ رہیں گے ہمارے ساتھ.